بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ برائٹ فیوچر آن لائن اکیڈمی ہے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے، ہماری کلاس ہے، وہ اسلامک اسٹڈیز کا جو جنرل نالج ہے اس پہ ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ نے دیکھنے۔ یہ ہر پیپر میں پی پی ایس سی کا ہو، ایف پی ایس سی کا جنرل پیپر ہو یا اسکول ایجوکیٹرز کا، تو یہ اسلامک اسٹڈیز کے بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں۔ تو یہ آپ نے سارے اینڈ تک لازمی غور سے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آن ججمنٹ ڈے وٹ ول بی آسکڈ فرسٹ، یعنی کہ یوم آخرت سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا، تو وہ نماز ہے۔ اور مکی صورتوں میں جو ورڈ زکوٰۃ ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، تو وہ 22 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وٹ از دا ریٹ آف عشر فار کینال ایریگیٹڈ زمین، ٹھیک ہے، کہ جو عشر کا ریٹ ہے، یعنی عشر مطلب ہے کتنے پرسنٹ ہے اس زمین کے لیے جس کو نہری پانی لگتا ہے، تو وہ 5% ہے یا 1/5، ٹھیک ہے۔ اور who are not entitled to get زکوٰۃ، کہ اب کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو، یا شوہر بیوی کو، یا ماں باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ واٹ از دا فورتھ رکن، یعنی کہ اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے، وہ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ کے کتنے ارکان ہیں؟ روزہ کے 3 ارکان ہیں، کھانے پینے سے بچنا، اور کھانے سے، پینے سے، اور مطلب ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سیکشول انٹرکورس سے روزے کے دوران۔ اس کے بعد ہے جی روزہ کے مقاصد کیا ہیں، تو وہ تقوی، ضبط نفس اور شکر ہے۔ اور جو رمضان کا پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کو ہم رحمت کا عشرہ یعنی عشرہ رحمت بولتے ہیں، اور دوسرے کو ہم عشرہ مغفرت بولتے ہیں، اور تیسرے کو ٹو گیٹ ریڈ آف ہیلز فائر یعنی عشرہ نجات، یعنی دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی فرام وچ پروفٹس ایج حج واز اسٹارٹڈ، کہ کس نبی کے دور میں حج شروع ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ ڈسکرائب دا ارکان آف حج، کے ارکان جو ہے وہ 2 ہیں، ایک تو قیام یعنی وقوف عرفات، اور دوسرا طواف کعبہ۔ اور طواف کا کیا مطلب ہے جی؟ ٹو ٹیک 7 راؤنڈس اراؤنڈ خانہ کعبہ، یعنی کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ اس کے بعد ہے جی کہ what to read while entering حرم شریف during حج ان احرام، کہ جب آپ نے حرم میں انٹر ہونا ہے حج کے دوران تو آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جو کعبہ میں پتھر ہے جس کو چوما جاتا ہے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفا اور مروہ میں جو ہم دوڑتے ہیں اس کو سعی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم 3 شیطانوں کو پتھر یا کنکریاں مارتے ہیں اس کو رمی، جس کو ہم رمی جمرات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، رمی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوم ترویہ اینڈ واٹ از ڈن آن دیٹ ڈے، کہ جو یوم ترویہ ہوتا ہے یہ جو ہے کون سا دن ہوتا ہے، اور اس دن کیا کیا جاتا ہے، تو یہ 8 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اور اس میں مینا میں قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یوم عرفات ہوتا ہے یہ 9 ذی الحج ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے وقوف عرفات ہوتا ہے مغرب سے پہلے تک۔ اور اس کے بعد جی طواف قدوم، یہ فرسٹ طواف آن پریزنٹ ایٹ کعبہ، یہ جو کعبہ میں پہنچتے وقت جو پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم بولتے ہیں یا قدم۔ اور طواف زیارت کیا ہوتا ہے؟ ٹو آفر طواف بٹوین 10 to 12 ذی الحج، کے 10 اور 12 ذی الحج کے درمیان جو طواف کیا جاتا ہے اس کو ہم طواف زیارت بولتے ہیں۔ اور طواف یہ طواف وداع ہے، طواف وداع ہم بولتے ہیں کہ کعبہ گھر کو جانے سے پہلے جو آخری طواف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم النحر کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹو آفر سیکریفائس آف گوڈس، یعنی کہ بکروں
کی یا بکریوں کی قربانی دینا 10 ذی الحج کو آفٹر تھروئنگ سٹونز ایٹ مینا، مینا میں رمی جمرات کے بعد، ٹھیک ہے۔ صفا اور مروہ کے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں جی؟ 7۔ اور کس لباس میں حج ادا کیا جاتا ہے؟ تو اس کو ہم احرام یا احرام بولتے ہیں۔ میقات کیا ہے جی؟ ویئر احرام ہیز ٹو پٹ آن، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ احرام پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک جو پلگرائم یعنی کہ حاجی ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ میقات کا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ احرام باندھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واٹ از مینٹ بائی شوٹ؟ شوٹ کس کو بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ایک چکر کو ہم شوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 9 ہجری میں جب پہلا حج ہوا حضور کے زمانے میں، تو وہ اس وقت امیر الحجاج یعنی کہ حاجیوں کے امیر کن کو بنایا گیا تھا؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 29 ہے، ہاؤ مینی صحابہ ور along ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ حج، کہ حضور کے ساتھ جب 10 ذی الحجہ میں 10 ہجری میں حضور نے حج ادا فرمایا تو اس وقت تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس حج میں حضور نے کتنے اونٹ کی قربانی دی، کتنے اونٹ ذبح کیے؟ تو وہ 100 اونٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، کتنے اونٹوں کو ذبح کیا؟ تو وہ 63 تھے، باقیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے جی؟ حج از آفرڈ بٹوین 7 to 13 ذی الحج، جبکہ عمرہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یعنی کہ 7 سے 13 ذی الحج کے درمیان حج ادا ہوتا ہے، ان کے علاوہ پورے سال میں عمرہ کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور جو مبرور ہم بولتے ہیں وہ حج ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، اس کو ہم حج مبرور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی مسلم کالونی ہوتی ہے اس کی منفرد علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہاں پہ مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پرانی مسجد زمین پر کون سی ہے؟ مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پرانے مسجد بنانے والے کون ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ وہ مسجد قباء ہے۔ اچھا، ہو لیڈ دا فاؤنڈیشنز آف قباء؟ قباء کی بنیاد کنہوں نے رکھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہ 37 میں ہے کہ کون سی مسجد اسلام میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو وہ قباء ہے، اور اس کی بنیاد حضور نے رکھی، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی عدالت لگاتے تھے وہ کہاں پہ؟ تو وہ مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے۔ اور پہلی جو مسلم یونیورسٹی جس کو ہم مسلم جامعہ یعنی مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی، تو وہ مسجد نبوی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کے لیے خود کام کیا، خود مزدوری کی، ٹھیک ہے، محنت مشقت کی؟ تو وہ مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کو بیان کیا گیا ہے؟ تو وہ 4 مساجد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے used to go to a particular mosque on every 17th of رمضان، کہ حضور ایک خاص مسجد میں جایا کرتے تھے ہر 17 رمضان کو، تو وہ کون سی مسجد تھی؟ وہ مسجد قباء تھی۔ اور when was the construction of مسجد نبوی started، کہ مسجد نبوی کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ تو یہ پہلی ہجری میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ مسجد حرام کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 25 ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دعا کی فار وکٹری ان دا وار آف ڈچ نیم دا ماسک، کہ جس میں حضور فتح کی دعا کرتے تھے تو اس کا نام کیا پڑا؟ مسجد فتح، ٹھیک ہے۔ اسلام کا لغوی یعنی لغت میں ڈکشنری میں معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اسلام کا ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے جی سبمیشن ٹو اللہ، یعنی کہ اللہ سے سلامتی طلب کرنا، اللہ کے سپرد ہو جانا، ٹھیک ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے۔ وچ ریلیجن از دا فیوریٹ آف آل اللہ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن، کہ قرآن مجید کے مطابق سب سے اللہ کا پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ تو وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اچھا، کون سے کہتے ہیں جی وہ دو پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ انہیں اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا جائے؟ تو وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ ہیں، لیکن قبول کن کی ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ دعا۔ اور حضرت آدم کا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا۔ اسلام کے جو فنڈامنٹلز یعنی کہ اساس ہیں، بنیادیں ہیں، وہ 5 ہیں، اور جو پہلی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، پہلا کلمہ۔ تو کلمہ شہادت جو ہے یہ کلمہ نمبر 2 ہے، اور جو کلمہ مجید ہے یہ 3rd ہے، اور کلمہ توحید یہ 4th کلمہ ہے، اور کلمہ استغفار یہ 5واں ہے، اور کلمہ رد کفر یہ 6 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایمان ہے اس کی 2 اقسام ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہی مطلب ہے کہ پرستش کے یا عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ کون سی ذات ہے کہ جو تمام حدود و قیود، تمام پابندیوں سے ماوراء ہے، ہر قسم کی پابندیوں سے بالا تر ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور توحید جو ہے یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ احد، واحد، وحدانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو کنسیپٹ آف توحید ہے ہیز بین گیون، یہ ہمیں کن کے ذریعے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ اور توحید کا معنی کیا ہے؟ وننس آف اللہ، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کے مد مقابل کون سا لفظ آتا ہے؟ شرک آتا ہے۔ اور جو قرآن مجید ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو شرک ہے یہ ایک انپیرڈونیبل سن ہے، یعنی کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ مشرکین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ 2 خداؤں پر یعنی ڈویلٹی آف گاڈ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء آتے رہے وہ زور دیتے رہے کس پہ؟ توحید پہ۔ اور جو کرسچنز ہیں یہ ٹرائنٹی آف گاڈ یعنی کہ عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں۔ توحید کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید فی ذات، توحید فی صفات، اور توحید فی الافعال، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا مذہب ہے جی جس نے اللہ کو مطلب ہے کہ اللہ کا انکار کیا ہے؟ کہ وہ بدھزم ہے، کہ جس نے کہا کہ یہ ایک ان نویبل اینٹی ہے، یعنی کہ ایسی ذات ہے جس کو نہیں جانا جاتا یا جس کا وجود نہیں ہے۔ جو سب سے پہلا اسلام کے جو عقائد ہیں مطلب ہے کہ ایک تو ارکان اسلام ہے نا، دوسرے جو مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان، جو جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو اسلام میں ہے، تو وہ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ یونٹی آف اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت پر۔ اور دوسرا جو سیکنڈ بلیف ہے، جو ہمارا دوسرا ایمان ہے، وہ پروفٹ ہوڈ یعنی کہ رسالت پر، انبیاء کی رسالت پر ایمان رکھنا۔ دا پروفٹ ہوڈ کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں کی رسالت کا یقین رکھنا اور ان پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اور پروفٹ ہوڈ یعنی کہ نبوت جو ہے وہ کن پر ختم ہوئی؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسالت کا کیا معنی ہے؟ ٹو سینڈ میسج یعنی کہ پیغام پہنچانا۔ اور یہ جو نبوت ہے یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ تو اپنی محنت مشقت سے نہیں، بلکہ بیسٹوڈ بائی اللہ، کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میسنجر یعنی پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ اور خاتم النبیین یہ کس صورت میں آیا ہے؟ یہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمت للعالمین یہ کن کو جانا جاتا ہے اس لقب سے؟ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ مرسی فار آل ورڈز یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اور تیسرا ایمان یا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، بیلیف ان دا اینجلس۔ اور ملائکہ کا کیا معنی ہے؟ اینجلس یعنی فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے اہم جو امپورٹنٹ فرشتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں تو وہ 4 ہیں۔ ہو از دا گریٹسٹ اینجل؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے عظیم فرشتے کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور جو فرشتے ہیں یہ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ نور کا کیا معنی ہے؟ ڈیوائن لائٹ یعنی کہ اللہ
کی روشنی، اللہ کے قدرت کی روشنی۔ جو اللہ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ کون ہیں جی؟ وہ فرشتے ہیں، اینجلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پرماننٹلی انسان کے ساتھ کتنے فرشتے بیک وقت موجود ہیں؟ 2 ہیں۔ جو ابلیس ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو اس کو جنوں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے روح الامین یا الروح یا روح القدس اس نام سے کس کو یاد کیا ہے؟ حضرت جبریل کو۔ اور بارش کا انچارج جو فرشتہ ہے وہ حضرت میکائیل ہے، اور جس کے ہاتھ میں تحفظ ہے یا ہمیں رزق پہنچانا اور یہ نظام و انصرام جس کے سپرد ہے وہ بھی حضرت میکائیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان کو دیکھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ ہم اور باقی چیزیں ڈسکس کریں گے۔